آئیے جانتے ہیں MIM پارٹی کے کاریالے میں جو 77واں یوم آزادی منایا گیا ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر یہاں کے جنرل سیکرٹری جناب انجینئر آفتاب احمد صاحب ہیں۔ ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ آپ 77واں یوم آزادی پر دیش واسیوں کو اپنی پارٹی کی اور سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سارے لوگوں کو مبارکباد۔ ملک جو ہے وہ آج اپنا 77واں جو ہے جنم دن ہی کہہ لیجیے، جو پیدا ہوا 47 میں اس کی آزادی ہوئی۔ پہلے ملک غلام تھا، 47 میں 77 سال ہو گئے اس آزادی کے اور ملک نے آزادی حاصل کی۔ تو اسی لیے سب لوگوں کو اس کو مبارکباد، بچے بوڑھے جوان جتنے شروع ہیں۔ ایک جنریشن جو آزادی سے پہلے تھا وہ تو نہیں رہا ابھی، لیکن اس کے بعد کی جنریشن ساتھ موجود ہیں اور بچے موجود ہیں۔ تو بچوں کو شاید اور نوجوانوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ یہ جو آزادی ملی ہمیں اس کی کتنی قربانی دی گئی۔ یہ بڑی بھاری قربانی دینے کے بعد یہ آزادی حاصل ہوئی۔ 200 سال کی غلامی تھی۔ انگریز جب اس ملک میں آئے اور جب انہوں نے حکومت کیا تو 200 سال تک رہے اس ملک میں اور اس غلامی میں ہم مبتلا رہے اور اس کے لیے بے شمار قربانی دی۔ سارے لوگوں نے دی، ہندو مسلمان سکھ عیسائی جتنے لوگ اس ملک میں رہنے والے تھے سب لوگوں نے قربانیاں دی اور اس قربانی کے بعد یہ ملک آزاد ہوا اور اس آزادی کا آج ثمر ہم جو ہے حاصل کر رہے ہیں۔ اور ایک آزاد ملک میں جو لوگ آزاد نہیں ہیں وہ اس آزادی کے مطلب کو سمجھ نہیں سکتے۔ میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی پرندے کو کسی بھی اگر پنجرے میں رکھ دیں تو پھر اس کو آپ پنجرا جب کھولیں گے تو دیکھیں گے پہلا کام وہ کرے گا کہ بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ تو چاہے اس پنجرے میں اس کو جتنی بھی غذا دے دے، اچھی سے اچھی غذا دے، لیکن جب پنجرا کھلتا ہے تو وہ نکل کے بھاگنا چاہتا ہے۔ تو یہ فرق ہے غلامی میں اور آزادی میں۔ غلامی میں آپ کو شاید جتنی بھی چیزیں مل رہی ہوں، لیکن آزادی آزادی ہوتی ہے اور ہر کوئی چاہے چرند ہو پرند ہو انسان ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ آزاد رہے۔ تو یہ ملک جب غلام ہوا 200 سال پہلے تو پھر اوپر جو مصیبتیں آئیں ہیں اس پر نازل ہوئیں اور انگریزوں نے کس طرح سے لوٹا اس ملک کو، یہ سارے اتہاس کی بات ہے، ساری تاریخ کی بات ہے۔ تو آج ہم آزاد ہیں، آج ہم اپنی جشن منا رہے ہیں، اپنی آزادی کا جشن منا رہے ہیں، اپنی خوشی منا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا اس موقع پر، یہ بڑا اہم بات ہے۔ ابھی میں تقریر سن کر آ رہا ہوں مودی جی کی لال قلعے پر ان کی تقریر ابھی شاید جاری بھی ہے یا ختم ہونے والی ہے۔ مودی نے ایک بات کہی ہے، یہ بات بڑی دل کو بڑی ٹھیس لگتی ہے۔ میں اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ مودی جی نے کہا کہ یہ ملک 1000 سال کی غلامی کے بعد آزاد ہوا۔ یہ ایک اتہاس کا معاملہ ہے، یہ تاریخ کا معاملہ ہے کہ کیا ملک 200 سال غلام تھا یا ملک 1000 سال غلام تھا۔ یہ نظریے کا فرق ہے۔ ان کے نظریے میں اور ہمارے نظریے میں یہی بنیادی بات ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک 200 سال غلام رہا، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ملک 1000 سال غلام رہا۔ انہوں نے آج کی تقریب میں لال قلعے کی تقریب میں انہوں نے کہا کہ ملک جو ہے 1000 سال کی غلامی کے بعد آزاد ہوا ہے، تو اس لیے ہم اگلے 1000 سال کی تاریخ لکھنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ 1000 سال کی جو ہے ہماری سیاہ تاریخ ختم ہوئی، وہ جو بلیک چیپٹر تھا وہ ختم ہوا۔ سوال یہ ہے کہ جس قلعے پر کھڑے ہو کر وہ تقریر کر رہے تھے وہ بادشاہ شاہجہاں نے بنایا تھا، اس کے ریمپٹس کے اوپر وہ تقریر کر رہے تھے، تو وہ کیا غلامی میں وہ قلعہ بنا تھا؟ کیا غلامی کے دور میں وہ قلعہ بنا تھا؟ کیا بادشاہ جو ہے وہ شاہجہاں غلامی ہم پر نازل تھی اس وقت، یا اس پر نافذ تھی اس پر، یا کہ ہم اس وقت غلام تھے؟ یہ سوال پوچھنے کا ہے، یہ سوال کرنے کا ہے، یہ سوال کو نئے سرے سے سوچنے اور سمجھنے کا ہے کہ جس قلعے پر آپ کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں اور سارے ملک کو آہوان کر رہے ہیں، اس قلعے پر آپ کہتے ہیں کہ یہ قلعہ غلاموں نے بنایا۔ میں غلام تھا اس زمانے میں، جب اس زمانے میں قلعہ بنایا تھا، تو پھر اس قلعے پر بیٹھ کر کیوں تقریر کرتے ہیں آپ؟ تو یہ سوال اصل میں بنیادی طور پر سوچ کا ہے، یہ مائنڈ سیٹ کا ہے۔ اس ملک میں جو دھارا بہہ رہی ہے، جو نظریہ آ رہا ہے اور جس نظریے کو نافذ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کو اگر ہم صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھیں گے تو بہت بھول ہوگی۔ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان آج اخبارات نہیں پڑھتے ہیں، خبروں سے واقف نہیں ہوتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی سوچ چل رہی ہے اس ملک میں، یہ ملک کو کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ 1000 سال کی تاریخ میں جو غلامی کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ 800 سال تک جو مسلمان حکمران رہے اس ملک میں، اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ غلامی کا دن تھا۔ تو آپ مسلمانوں کے پیریڈز کو، مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کرنا چاہتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور صرف یہ کہنا چاہتے ہیں، ہمارے کان بات یہ کہنی ہے کہ ہم تو آزاد ملک تھے، چاہے مغل آئے چاہے جو بھی آئے، وہ اس ملک کے ہو کر رہ گئے اور یہیں ان کی قبریں ہیں، لیکن انگریز آئے اور انگریز چلے گئے۔ اس لیے انگریزوں کے بارے میں ہمارا دھارنا ہے، ہمارا کہنا ہے کہ انگریزوں کے پیریڈ جو تھا وہ غلامی کا پیریڈ تھا، نہ کہ مسلمانوں کا جو دور اس ملک میں رہا، اس کو غلامی کو دور کو اگر کوئی کہتا ہے تو تاریخ سے وہ ناواقف ہے۔ لیکن
مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تاریخ لکھی جا رہی ہے، نئے سرے سے تاریخ بنائی جا رہی ہے، اور ہماری جو ہے 800 سالہ تاریخ جو مسلمانوں کی اس ملک میں ہے اس کو غلامی کے طور پر یہ پیش کر کے ایک ملک میں ایک بٹوارے کی، ایک ملک میں ذہن کو بانٹنے کی، ایک ملک میں نفرت کو پھیلانے کی بات ہو رہی ہے۔ ہم کو اس کے بارے میں صاف صاف بات کہنی چاہیے اور بولنی چاہیے۔ آج آزادی کے اس موقع پر 77 سال کے بعد جب ہم خوشی منا رہے ہیں تو یہ بات کو کہنا ضروری ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں اور اس کو ہمارے 800 سال کے جو مسلمان اس ملک میں آئے اور رہے اور انہیں سارے لوگوں کے ساتھ مل کر حکومت کی، اس کو دور غلامی اگر کرتے ہیں تو یہ اس بات سے ہم جو ہے اس کو پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہم اس بات کی جو ہے انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تاریخ کو غلط طور پر لکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاریخ کو غلط طور پر لکھنے سے منع کیجیے، اور اس طرح سے کیجیے گا تو ملک میں آج منی پور جل رہا ہے، آج ہریانہ کا نو جل رہا ہے، آج ملک کے کئی علاقوں میں جو ہے سخت فشار ہو رہے ہیں، کشمیر کا معاملہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے، آج بھی کشمیر کے اندر کسی نہ کسی قسم کی بے چینی موجود ہے۔ تو کیا ملک کو بے چینی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ملک کو آپ جو ہے ایسے آپس میں لڑا دینا چاہتے ہیں؟ تو اس طرح سے خدا نہ کیجیے، خدا آپ جیسے اس ملک پر رحم کیجیے اور تاریخ کو نئے سرے سے لکھنے کی کوشش نہ کیجیے۔ تو ہندوستان کی تاریخ ہے جو آزادی کی تاریخ ہے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں علماء نے ہماری قربانی دی اس ملک کی آزادی کے لیے۔ کون سے وہ جگہ تھی کہ دلی سے لے کر جو ہے وہ چٹگاؤں تک اور کلکتے تک کون سا وہ